زبر داشته نینوا میره لشکر حسین. پوڈ کاسٹ کی سیریز آل یاسین کے پہلے ایپیسوڈ میں آج اور ہمارے ساتھ پروفیسر کاظمی صاحبہ ہے اور ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے اور یہ ان کا جواب. پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اکرم کے اجداد پہ کچھ روشنی دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد کہ ایک اتنی بہترین سیریز لے کر آپ آئے ہیں اور اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے. انشاءاللہ کہ یہ جاری و ساری رہے گا. پہلا سوال جو آپ نے مجھ سے کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد پہ کچھ روشنی ڈالی جائے. دیکھیں اگر اجداد سے آپ مراد یہ کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی پریسیڈنگ جو جنریشنز ہیں ان کے، تو یہ سارے نام کتابوں میں موجود ہیں، ہسٹری میں موجود ہیں اور ان کے کنٹریبیوشن جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. ان کی شخصیات اور شخصیات کی وجہ سے جو فلاح لوگوں نے پائی ہے وہ بھی موجود ہے. ان کی لینیج تو ہم ٹریس کرتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، کہ جو اللہ کے نبی ہیں، جو صاحب شریعت نبی ہیں، اور اللہ نے جن کو اس فضل و کرم سے نوازا کہ ان کے 2 بیٹے نبی بنے، انبیاء بنے. تو آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ رسول اکرم کے اجداد جو امیڈیٹلی پریسیڈنگ جنریشنز ہیں، تو اگر ہم 7 پشتوں کی بات کریں تو ان کے نام ہم سب کو یاد ہونے چاہیے. مثلا جیسے بات شروع ہوتی ہے جناب مرہ کے نام سے، اور اس کے بعد جناب کلاب کا نام آتا ہے، اور پھر قصی کا نام آتا ہے، اور پھر جناب عبد مناف کا نام آتا ہے، اور پھر جناب عبد المطلب، اور پھر جناب عبداللہ، اور بالآخر اللہ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عرض یہ میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں کہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے کنٹریبیوشنز کیا رہے ہیں، you will be absolutely thrilled to know کہ ہر کسی نے اپنے زمانے کو سب سے بہترین سوسائٹی بلڈنگ کا ایک تحفہ دیا. یعنی یہ ایک ایکسیڈنٹل بات نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیشن بلڈر بن کر اٹھے. دنیا میں جن لوگوں نے اپنا امپیکٹ چھوڑا ہے اس میں سے سب سے زیادہ قوی جو نام ہے وہ ہمارے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ فہرست ہم نے نہیں بنائی، یہ لسٹ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی بنائی ہوئی ہے کہ جن کا نہ ان پر عقیدہ ہے نہ خدا پر عقیدہ ہے. البتہ کہ وہ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے. they cannot deny the impact and the strength of his impact even on the lives of people today. Now what is the reason? اکثریت جو ہے امت کی، اس کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہے، اتنی بڑی ڈس سروس کی گئی ہے اس کے ساتھ کہ اجداد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک کنفیوژن ہے، ایک ایمبیگیٹی ہے کہ جو کریٹ کر دی گئی ہے ان کے مذہب کے اعتبار سے، ان کے عقائد کے اعتبار سے، اور وہ کس درجہ کہاں تک کہ مسلمانوں کی نظر میں ایتھیکلی مسلم تھے یا نہیں تھے، ٹیکنیکلی مسلم تھے یا نہیں تھے. یہ ساری باتیں ہیں. لیکن عزیزان گرامی، آپ ناظرین سے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہم جانتے ہیں، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ جب بھی کوئی مذہب دنیا میں کہیں جس کے ماننے والے ہوتے ہیں، ویسے تو مذہب ایک ہی ہے دین اسلام کا، باقی جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، وہ یا اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے یا بدلی ہوئی شکل ہے، ہمیں بھی پتا ہے. تو جب بھی کوئی مذہب ہوتا ہے، دیکھیے کمیونٹی جب ٹو دا فور آتی ہے، جب ایک کمیونٹی بنتی ہے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے اسپرچول ڈسکورس اور ایک ہے پولیٹیکل ڈسکورس. تو جو اسپرچول ڈسکورس ہوتا ہے that deals with the person and the personalities جن کے ارد گرد ساری ایتھیکیلٹی، ساری شریعت، سارے ویلیوز، سب کچھ جہاں سے ابھرتے ہیں. whereas the fountain head of the basis of that faith. ٹھیک ہے. اور پولیٹیکل ڈسکورس تب آتا ہے کہ جب یہ مذہب عروج پر پہنچ جاتا ہے، کمال پر پہنچ جاتا ہے، جب اس کی طاقت کو لوگ تسلیم کر لیتے ہیں. میں 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے دوں گی کہ کس طرح سے رومن امپائر نے حضرت عیسیٰ کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنا لیا. They turned the entire faith into a means of
gaining even more power and wealth. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اسلام کے ساتھ بھی ہوئی کہ جب نیشن بلڈنگ ہو گئی اور جب کمال اوج پر مسلمانوں کا نام پہنچ گیا, جب اسلام کی عزت زمانے میں قائم ہو گئی, تو لوگوں کو نظر آنے لگا کہ یہ کتنا مان ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے, کتنا اقتدار ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے, کتنی زیادہ قوت و طاقت ہمارے ہاتھ میں اس وقت ہے. اور یہ ساری چیزوں کو, ان ساری چیزوں کو جب آپ اس لینس سے دیکھیے کہ پولیٹیکل اور اسپرچل نیریٹیوز کو جب آپ علیحدہ کیجئے گا, تو آپ کی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ فیتھ چھن کر کہاں سے آتا ہے. اور فیتھ بلاخر, ایمان بلاخر اس چھوٹے سے گروپ کے پاس ہے, اس چھوٹی سی مائنورٹی کے پاس ہے کہ جو اس پورے پولیٹیکل ڈسکورس میں کہیں پر جس کا کیریکٹر اساسینیشن کر کے یا جسے ان امپورٹنٹ جتلا کر کے ایک کنارے کر دیا گیا ہے. تھینکس اے لاٹ فار دس ایکسپلینیشن. تو اگلے سوال تک ہم لوگ بڑھتے ہیں. جی بالکل. تو آل عمران کون تھے؟ اچھا, یہ آل عمران کے جن کے نام پر ایک سورہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ نے عمران کی آل کو, ان کی پروجینی کو اللہ نے اتنا اہم جانا, اور اللہ خود قرآن مجید میں کہتا بھی ہے, آیت ہے موجود کہ جہاں اللہ اعلان کرتا ہے یحسدون الناس ما آتاکم اللہ من فضلہ, کہ ہم نے عطا کر دیا اپنے فضل سے آل عمران کو کتاب اور حکمت اور ملک عظیم. اور جو حسد کرنے والے لوگ ہیں, جو حسد کرنا چاہتے ہیں عوام الناس میں سے, وہ ان سے حسد